السلام علیکم دوستو. جس طرح آپ ہر ملک میں شاید یہی حساب ہو. جس طرح آپ جرمنی میں اگر آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ تو چھوٹے چھوٹے گاؤں شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو جس طرح کسان ہوتے ہیں ان زیادہ تر کسانوں نے اپنی مرغیاں، اپنے گھوڑے اور اپنے جانور رکھے ہوتے ہیں. اور بھینسیں رکھی ہوتی ہیں. بھینسیں تو نہیں ہوتی یہاں پہ، گائے ہوتی ہے. گائے رکھی ہوتی ہیں، ان کا دودھ بھی وہ بیچتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. مطلب وہ آل ان ون حساب ہوتا ہے زیادہ تر، ہر جگہ نہیں زیادہ تر. تو بڑا اچھا لگتا ہے. آب و ہوا صاف ہوتی ہے. اور گاؤں کی خوشبو جو میں پاکستان میں سونگھتا تھا جب میں اپنے دوستوں کے گاؤں جاتا تھا تو وہاں پہ جو خوشبو آتی تھی گاؤں سے، مٹی کی خوشبو، وہ بھی تقریباً ایک جیسی خوشبو ٹائپ جو ہے ادھر آتی ہے تو اپنے وطن کی ایک دم یاد آتی ہے. تو یہاں پر بالکل اگر آپ کو سکون لینا ہو تو آپ جو ہے نا، جب شہر کا جو باہر کا حصہ ہے، وہاں پر آدمی کو رہنا چاہیے گاؤں کے قریب. شہر سے بہت دور بھی نہیں، کیونکہ پھر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ہر چیز لینے کے لیے آپ کو گاڑی میں جانا پڑتا ہے اور لمبی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے. مگر شہر کے قریب اور شہر اور گاؤں کے درمیان تو یہاں پہ لوگوں نے مختلف نسلوں کے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. تو بہت زبردست یہاں پہ موسم ہوتا ہے. جب اگر موسم اچھا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے باہر بیٹھنے کا، گھومنے پھرنے کا، کوئی واک پہ جانے کا بہت مزہ آتا ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک پلس پوائنٹ. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ہمارے ملک میں جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز صاف نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز ہو اس میں گندگی ہے، لوگ خیال نہیں کرتے، ہائیجینک اتنے کانشیس نہیں ہیں. یہاں پہ لوگ ہائیجینک کانشیس ہیں. بات ماننے والی ہے، صحیح بات ہے، کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں پرابلم دوسری ہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مرغی کھائیں، کسی نسل کی مرغی آپ کسی ملک سے لے لیں، اس کی جو ہڈیاں وہ وائٹ مرغی ہوگی، اس کی ہڈیاں وہ اینٹی بایوٹکس والی مرغی ہوگی، اس کو اسٹیرائڈ لگتے ہوں گے. اس کی جو فیڈ ہے اس کے اندر پتہ نہیں اسٹیرائڈز ہوں گے. اور اگر آپ اس کو جب کھائیں گے مرغی کو، اس کا جو گوشت ہے، اس کا جو ہڈیاں ہیں وہ اتنی اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے آپ ان پوری ہڈیوں کو اپنے دانت سے آرام سے چبا لیتے ہیں. مجھے یاد تھا کہ پاکستان میں جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کو آج کل تو وہ کھانے کا اتفاق ہوا ہوگا جو میری عمر سے تھوڑے کم ہوں گے. تو مگر مجھے وہ اتفاق تھا کھانے کا اس وقت. تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہاں پر کوئی دیسی مرغی ڈھونڈوں. اچھا، دیسی مرغیاں یہاں پہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے اندر انجیکشن نہیں لگے ہوئے، اینٹی بایوٹکس نہیں لگی ہوئی، انہوں نے اسٹیرائڈ نہیں لیے ہوئے. یہاں پہ ڈفرینٹ لیبلس ان کو یہ لوگ جو یہ حکومتیں ہوتی ہیں ان کو جن کمپنیز کو پرمیشن ہے اس طرح کی فوڈ سپلائیز بیچنے کی، وہ ان پہ لازم ہے کہ ان کو جانوروں کو اس طرح کی فیڈ دی جائے اور ان کو مختلف انجیکشنز لگائے جائیں. اور ان کی فیڈ اس طرح ہے، اس کے حساب سے رکھی جائے تاکہ ان کو پوری میڈیسنز ملیں. میڈیسنز خالی کہنے کے نام پہ میڈیسنز ہیں، اس کے اندر دوائیاں ہوتی ہیں مختلف. اچھا، وہ دوائیاں کیا کرتی ہیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. تو پھر یہاں میں نے ڈھونڈا کوئی کسان جس کا پولٹری فارم بھی ہو اور وہ مرغیاں بھی بیچتا ہو. مرغیاں تو مجھے ایک مل گیا، یہ گاؤں میں قریب ہی ہے. ایک مجھے مل گیا جو وہ بطخیں بھی بیچتا تھا. بطخ بھی کیسے بولتے بریڈ کرتا تھا اور مرغیاں بھی بریڈ کرتا تھا. تو مجھے وہاں پہ رنگ برنگی مرغیاں جس طرح دیسی مرغیاں ہوتی ہیں وہ نسل والی مرغیاں نظر آ گئیں. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے بولا مجھے یہ مرغیاں کھانے کے لیے چاہیے اور تو یہ میں خود اس کو میں خود ذبح کروں گا. تو بولتا ہے کہ تم نے کبھی خود ذبح کیا ہے؟ میں نے بولا ہاں کیا ہے. تو بولتا ہے آج کل تو یہاں پہ لوگوں کو ذبح کرنا نہیں آتا. میں نے کہا ان کو نہیں آتا، مجھے تو آتا ہے، میں کروں گا. تو اس نے مجھے بہرحال مرغیاں بیچ دیں. دو میں نے اچھی خاصی دیسی بڑی مرغیاں لے لیں. تو میں اپنے بچوں کو ساتھ لے گیا ان کو دکھانے کے لیے کہ ذبح کیسے کرتے ہیں. تو وہ بولنا شروع ہو گیا مجھے کہ
ان کو کیا دکھا رہے ہو بچوں کو؟ ان کو رات کو خواب کوئی خواب آئیں گے، ڈرونے خواب آئیں گے اگر تم ان کو دکھاؤ گے مرغی ذبح ہوتے ہوئے۔ میں نے بولا بھائی تم نے اپنی قوم کو کھسی کر دیا ہے، تو میں کیا تمہارے ایسے بولتے ہیں نقش قدم پہ چلوں؟ بچوں کو میں نے 10 سال کی عمر میں ایسے بولتے ہیں بقرہ عید پہ بکروں کو چھری پھیر دی، قربانی کی، تو یہ بچوں کو بھی آنا چاہیے ابھی یہ بچوں کو۔ یہاں پہ جرمن تو بڑے بڑے لوگوں سے پوچھیں وہ دیکھ نہیں سکتے ان چیزوں کو، تو نرم دل لوگوں کو انہوں نے مطلب نرم دل یا سافٹ ہارٹڈ بنایا ہوا ہے۔ تو اچھا بہرحال میں مرغی وہاں پہ دکھا کر ذبح وبح کر کے گھر لے آیا، تو میں نے گھر پہ آ کے مرغی پکائی۔ اس کا ٹیسٹ بالکل الگ، جیسے جس طرح آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے دیسی مرغی کا، بالکل ویسا ٹیسٹ نا۔ تو میں نے یہ بات اپنے دوستوں سے شیئر کی یہاں پر، جو یہاں رہتے ہیں جرمنز، انہوں نے ایسی مرغی کبھی کھائی ہی نہیں تھی، کیونکہ مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے۔ دیکھیں صفائی یہاں پر ہے، مگر آپ کو یہ مرغیاں ایسی کھلا رہے ہیں دوائیوں والی، اسٹیرائڈز والی، وہی کھلانے کی پرمیشن ہے یہاں پر۔ آپ دیسی مرغی یا اسٹیرائڈ کے بغیر والی مرغی کھلا ہی نہیں سکتے۔ وہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیمار ہوں گی مرغیاں، بیماری ہوگی اس میں، آپ کو پرابلم ہو جائے گی، سب ڈرامہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ باہر سے کتنا ہم کو کتنا اچھا اور خوبصورت اور سب کچھ اتنا اچھا اور بڑا ہیلتھی لگتا ہے، مگر اندر سے جو اندر ان چیزوں کے اندر ہے، وہ ہمارے اندر کی جو میکانزم ہے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ہر جگہ کے پلس پوائنٹس اور مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو زائنسٹ ہیں، انہوں نے ایسا گھیرا ہوا ہے دنیا کو، ایسا پرابلم میں ڈالا ہوا ہے کہ ان سے نکلنا، ان کے چنگل سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ انشاءاللہ نکلیں گے، انشاءاللہ ان کا بھی پلان ہے، اللہ بھی پلان کرتا ہے، نکلیں گے، بالکل نکلیں گے ہم لوگ، مگر ہم کو ایسے نہیں نکلیں گے کہ گھر پہ بیٹھے رہیں یا کچھ نہیں کریں یا کوئی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہم کو کچھ کرنا پڑے گا، ہم کو اٹھنا پڑے گا، ہم کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی، ہم کو اپنی حکومت پہ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ وہ یہ سٹیپس لیں تاکہ ہماری نسل آگے بڑھے اور ایک ہیلتھی، ایک صحت مند زندگی گزارے، صحت مند کھانا کھائے اور صحت مند جو ہوا ہے وہ ایبزارب کرے، وہ انہیل کرے اور ایک صحت مند زندگی گزارے۔ دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ میں نے ابھی فیس بک پہ 2 بندوں کی پوسٹ دیکھی۔ ایک شہریار آفریدی کی، اس نے پوسٹ کی ہوئی تھی کہ کس طرح پیلٹ گن سے کشمیر میں انڈین آرمی ظلم کر رہی ہے۔ وہ اس طرح کی پوسٹ کرتا رہتا ہے، اچھا بندہ، پیٹریوٹک بندہ ہے، زبردست بندہ ہے شہریار آفریدی۔ اچھا دوسری میں نے پوسٹ دیکھی دوبارہ احمد قریشی کی، اس نے وہ لکھتا ہے کہ وی آر ویٹنگ فار این ایئر تھرول ان کشمیر، مطلب کشمیر کے حق میں، پاکستان کے حق میں انڈیا کے خلاف اس نے پوسٹ کی کہ یہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، ہم کو آواز اٹھانی چاہیے، وہاں پہ ایک ایئر تھرول کی ضرورت ہے انڈیا میں۔ دیکھیں ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہوا ہے۔ انڈیا وہ سٹیپس لے رہا ہے کشمیر میں، اس طرح عوام کو روکا ہے، عوام پہ ظلم کر رہا ہے، جس طرح اسرائیل پیلسٹائن میں کر رہا ہے۔ اس کو یہ بات نظر نہیں آ رہی، یہ یہاں پہ اندھا ہو جاتا ہے، اس نے اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آستینوں کے سانپ کو آپ پہچانیں، آستینوں کے سانپوں کو آپ پہچانیں اور ان کو نہیں بھولیں۔ یہ حکومتی لیول پہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح جھوٹ پھیلا رہے ہیں اسرائیل کے حق میں، کس لاجک سے اسرائیل کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ جو ٹیکنیکس، جو ظلم کرنے کا طریقہ انڈیا یوز کر رہا ہے کشمیر میں، وہ سارے کا سارا پلان اسرائیل سے اڈاپٹیڈ ہے۔ بریفنگ کئی مرتبہ یہ لوگ بریفنگ لے چکے ہیں، کئی مرتبہ ان کا پرائم منسٹر
انڈیا کا وزٹ کر چکا ہے. ان کی آرمی آفیشلز انڈیا آتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں کہ ان کو کیسے کنٹرول کرو, موب کو کیسے کنٹرول کرو, ان کو کیسے دباؤ, ان پہ ظلم کیسے کرو, کہاں کہاں مارو, ان کی عورتوں کو کیسے اٹھا کے لے جاؤ, ان کے بچوں پہ کیسے ظلم کرو, ان پہ اتنی دہشت کیسے بٹھاؤ. یہ سب چیزیں یہ لوگ ان سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ بغیرت لوگ بول رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو آستین کے سانپ ہیں, جو طوائفوں سے بھی بدتر ہیں. طوائفیں ان کے سامنے طوائفیں جو ہیں وہ ایک اسپریچول مقام رکھتی ہوں گی, جو یہ اپنے ملک کو بیچ رہے ہیں بغیرت, اور جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں. طوائف بولتی ہے ہاں میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں, کیا مسئلہ ہے, مگر یہ بغیرت کے بچے ہیں. تو ہم کو اپنے کان, آنکھیں اور دماغ کھلا رکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم دیکھیں, آپ اگر آواز اٹھائیں, آواز اٹھانے سے بہت کچھ ہوتا ہے. مین چیز ہوتی ہے کہ اویئرنیس. اگر آپ نے اویئرنیس کریٹ کر دی ماسز کے اندر, تو حکومت بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ کام مت کرے جس کے خلاف عوام ہے, اور جو نیچر کے خلاف ہے, جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہے, جو ملک کی حمیت اور غیرت اور عزت کے خلاف ہے. وہ پھر رک جاتی ہے, بھلے وہ کوئی بھی کتنا بڑا بھی ٹریٹر ہو, وہ یہ کام, وہ جب حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کر پاتا, کیونکہ عوام جاگ گئی ہوتی ہے. ہمارا ملک ان سچویشنز میں پھنسا ہوا ہے, اتنی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ اٹھنا پڑے گا. ہر شعبے کے اندر ہم کو اٹھ کر اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا خود. یہ خالی ویڈیو بنا کر جو آپ آ جائیں روڈ کے اوپر, تھوڑا پانی جھاڑو سے پانی صاف, کراچی میں جھاڑو سے پانی صاف ہو رہا ہے, جھاڑو سے پانی صاف کر رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں, روڈ کے اوپر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں. خدا کا خوف کرو تم لوگ, اس سے کچھ نہیں ہوگا. پانی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کچرا نالیوں میں مت پھینکیں. یہ اویئرنیس کریٹ کریں. اویئرنیس کریٹ کرنے سے ہوگا. نالیوں میں کچرے پھینکنے, یہ روڈ پہ جھاڑو دینے سے پانی, بارش کا پانی جھاڑو سے نکلا جا رہا ہے. خدا کا خوف کر لو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. پہلی. دوسری بات, ہاں میں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا. دیکھیں, پانی ایک بہت پریشس چیز ہو گئی ہے آج کل. پانی ملتا نہیں ہے, پینے کا پانی لوگوں کو نہیں اویلیبل. کراچی میں, آپ کراچی کا حال دیکھ لیں, ٹینکر بھرا کے لوگ جو اپنے گھروں میں پانی اسٹور کرتے ہیں, ویسے ہے ہی نہیں پانی کوئی. اچھا, یہاں پہ یورپ میں کیا ہوتا ہے, جہاں تک میں یہاں پہ جانتا ہوں, جن شہروں میں وہ کیا کرتے ہیں, یہ جس شہر میں میں رہتا ہوں یا جس شہر کے پاس میں رہتا ہوں, وہ شہر میں یہ جو پانی ہوتا ہے, اسٹورڈ پانی, وہ 6 مرتبہ یوز کرتے ہیں. پورا شہر ایک ہی پانی 6 مرتبہ یوز کرتا ہے, 6 مرتبہ. اچھا, وہ پانی آخر میں ایک پلانٹ میں جاتا ہے, ایک پلانٹ میں جا کر وہ پانی صاف ہوتا ہے, اور پھر صاف ہو کے دوبارہ ہمارے نلکوں میں آتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر سارے بیکٹیریا سب مر جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر بول رہے ہیں, یہ جرمن ڈاکٹرز بول رہے ہیں, ہمارے شہر کے ڈاکٹرز بول رہے ہیں. پانی میں جب وہ پلانٹ سے گزرتا ہے پروسیس کے تھرو, اس میں جتنے بیکٹیریا اور علم بلم سب مر جاتے ہیں, مگر جو فیمینن ہارمونز ہیں, فیمینن ہارمونز وہ جو فیمیل ہارمون ہے, وہ نہیں مرتا. اچھا, فیمیل ہارمون کیسے آتا ہے پانی کے اندر؟ میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں, مگر عورتیں سمجھ گئی ہوں گی. عورتیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیتی ہیں, پھر وہ ظاہری بات ہے یورین بھی جو کرتی ہیں, تو اس کے تھرو کافی جو ہارمونز ہیں وہ عورتوں کے جو مصنوعی ہارمونز یا جو وہ لیتی ہیں یا اپنی باڈی میں, تو وہ نکلتے ہیں. جب وہ پیشاب کے تھرو جب وہ نکلتے ہیں ہارمونز, تو وہ بھی پانی میں جاتے ہیں, اور وہ بھی اس پورے پروسیس سے گزرتے ہیں, اس پلانٹ سے گزرتے ہیں, اس پروسیس کے تھرو. ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیس میں سب چیزیں مر جاتی ہیں, مگر یہ جو فیمینن ہارمون ہے یہ نہیں مر رہا.
فیمنن ہارمون نہیں مر رہا اس کے اندر، اور یہ جب ہم پانی دوبارہ یوز کر رہے ہیں مرد حضرات بھی، تو ان کی باڈی سے بال ختم ہو رہے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں نکل رہی، اور یہ اس چیز کے سائیڈ افیکٹ وہ کیا سے بولتے ہیں وہ اتنے فرٹائل نہیں رہتے مرد، تو یہ بیماریاں نکل رہی ہیں، یہ پرابلمز آ رہی ہیں ہارمون کی وجہ سے۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے جہاں یہ خالی باہر سے بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، مگر اندر بھی ان کے شیطان ہی بھرا ہوا ہے، انہوں نے تباہی، یہ زائنس نے ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے سسٹم کو کہ بندہ تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ کیسے جا رہا ہو بندہ؟ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پہ صاف ستھرا تباہی کی طرف جا رہا ہے، صاف ستھرا ہے مگر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان میں گندا ہے پھر بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ہم کو یورپ کو کاپی نہیں کرنا، ہم نے یورپ کو، امریکہ کو کاپی نہیں کرنا، ہم نے اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے قرآن اور حدیث اور اپنے مذہب سے، ہمارا مذہب ہم کو ہر چیز سکھاتا ہے، ہر چیز سکھاتا ہے۔ ہمارے مذہب کا نام خالی کلمہ پڑھنا، کلمہ تو سب سے پہلی اول چیز ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، مگر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ خالی مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب، میں نے جب آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارا مذہب جو ہے وہ ہم کو پہلے اپنے آپ کو صاف رکھنا سکھاتا ہے، ہمارے اندر کی جو ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو باطن ہے، اس کو صاف رکھنا، پھر ہمارا جو ایکسٹیریئر ہے اس کو صاف رکھنا، اس کے بعد ہماری آب و ہوا کو صاف رکھنا، جھوٹ سے بچنا، لوگوں سے آپ سوشلائز کیسے کرتے ہیں، لوگوں کی عزت کیسے کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بیہیویئر آپ کا کیسا ہے، یہ ہے ہمارا مذہب۔ خالی یہ کلمہ پڑھنا، داڑھی رکھنا اور یہ خالی مذہب نہیں ہے، یہ ریچولز ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، ان کے بھی فائدے ہیں۔ یہ اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے، یہ جو ہم خالی کہتے ہیں یہ ریچولز ہیں، یہ خالی کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے بھی بہت فائدے ہیں۔ یہ بات نہیں کر رہا کہ ان کو چھوڑ دو، نہیں، ان کے بھی بہت فائدے ہیں، نماز پڑھنے کے، داڑھی رکھنے کے، آپ مرد کی طرح مرد کی طرح رہے، عورت کی طرح، اس کے بہت فائدے ہیں۔ مگر یہ خالی یہ نہیں ہے، آپ اپنا کردار بہتر کریں، آپ پہلے سچ بولیں، یہ سب سائملٹینیسلی چیزیں لے کے چلنی پڑتی ہیں آدمی کو۔ تو پھر ایک معاشرہ، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ کا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ آپ نے اپنا معاشرہ اس طرح ٹھیک کرنا ہے کہ آپ جو یورپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے مذہب کو دیکھیں، اور اپنے لیے ایک آئیڈیل سچویشن بنائیں، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی غلطیوں کو درست کریں، اور آپ کو مین گائیڈنس آپ کی قرآنک لائنز پہ ہونی چاہیے، اپنی مذہبی لائنز پہ ہونی چاہیے، آپ کی جو آپ کا جو ڈیسیجنز ہیں، آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ ایسا اگر آپ نے کر لیا، کوئی مرد مجاہد آ گیا حکومت کے اندر، آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا یا فیوچر میں آئے گا، اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو آپ کو یہ باتیں خالی بتائے نہیں، جس طرح میں خالی بول سکتا ہوں اور کچھ نہیں میں کر سکتا، میرے میں نہ کوئی پاور ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندے کو پاور دے جو یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دے۔ اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں اور یہ کسی نے کر دیں تو پاکستان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ جتنی ترقی، جتنا آگے ہم لوگ جا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہر فیسلٹی ہے پاکستان کے اندر، ہمارے پاس ہر لگژری ہے پاکستان کے اندر، ہمارے پاس کیا نہیں ہے آپ خالی بتائیں مجھے کہ کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ آپ نے خالی یہ چیزیں کرنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور خالی میں نہیں بتا رہا، بہت لوگ بول رہے ہیں، مگر اور لوگوں کو بولنا چاہیے، اور لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ان لائنز پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے پیچھے چلنے کو نہیں بول رہا، میں مذہب پہ چلنے کو بول رہا ہوں، اپنا کیریکٹر درست کرنے کو بول رہا ہوں، جھوٹ ختم کرنے کو بول رہا ہوں، اپنے آپ کو صاف رکھنے کو بول رہا ہوں، اور یہ سب ہمارا مذہب بول رہا ہے۔ میں تھوڑا بہت پڑھ کے جتنا بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اپنا فیوچر، ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر دنیا، ایک بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔